تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، علی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً خوشیوں کا سماں ہے۔ ہر طرف ایک مسلمانوں کے دل میں عجیب سی خوشی داخل ہو رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی مہینہ آتا ہے عاشقان رسول کے دل جھوم جاتے ہیں۔ الحمدللہ اسی پرمسرت موقع پر خوشیوں کے ان دنوں میں مدنی چینل کا ایک سلسلہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہو رہے ہیں، دارالافتاء اہل سنت۔ یقیناً آپ تھوڑا سا حیران ہو رہے ہوں گے کہ دارالافتاء اہل سنت تو اس انداز سے نہیں ہوتا، وہ تو براہ راست ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج آپ کے لیے یہ سلسلہ ایک نئی جگہ سے، ایک نئے انداز سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دن بھی تو بڑے پیارے ہیں، خوشیوں کے دن ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ایک بڑی پیاری جگہ پر۔ کہاں ہیں؟ یقیناً پاک و ہند میں رہنے والے، بلکہ صرف پاک و ہند کیوں، دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں، اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں، ایک ہستی کا نام سبھی جانتے ہیں، پیار ان سے سبھی کرتے ہیں، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں، الحمدللہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا تبار ہے۔ اور آج انہی کی نسبت سے، انہی کے قدموں میں ہم موجود ہیں، یعنی ہم مرکز الاولیاء لاہور میں موجود ہیں، داتا نگر میں موجود ہیں، اور یہاں بھی دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان فیضان مدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور میں دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ آج آپ کی کالز نہیں ہوں گی، جی ہاں، ہم لائیو نہیں ہیں، ہم مرکز الاولیاء میں ریکارڈنگ کرنے موجود ہیں، تو آج ہمارے طلباء جامعۃ المدینہ کے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان کے سوالات ہوں گے، آپ کے لیے جواب، آپ کے لیے انشاءاللہ ہم مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے جوابات لیں گے۔ اور آج موضوع بڑا ہی پیارا ہے، جی ہاں، اسی مہینے کی مناسبت سے برکتیں لیتا ہوا رحمتیں سمیٹنے کے لیے موضوع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ موضوع بہت زیادہ برکتوں والا، خوشی دل میں داخل کر دیتا ہے، مگر اس موضوع سے متعلق بعض اوقات کچھ سوال ذہن میں آتے ہیں، کچھ مسکنسیپشنز ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے گئے تھے، یا باقاعدہ جسمانی طور پہ تشریف لے گئے؟ رب کا دیدار کیسے ہوا؟ یہ سفر کیسے طے ہو گیا؟ تھوڑی دیر میں اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں۔ کوشش کریں گے جو سوالات معراج کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ ہمارے طلباء آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ سوالات کریں گے، اور مفتی صاحب سے ہم آپ کے لیے جوابات لیں گے۔ تو انشاءاللہ تیار ہو جائیے، آج کا سلسلہ بالکل مس نہیں کرنا، اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیجئے، ہو سکے تو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جائیے، درود پاک پڑھتے رہیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک معراج کے پیارے پیارے مسائل، پیارے پیارے واقعات سنتے چلے جائیے۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں اپنے سوالات کے سلسلے کو شروع کروں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، اولن الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، یعنی بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو جائے، معراج والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قیامت کے دن قریب ہو جائے؟ یقیناً ہم سب چاہتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اور جو آج مرکز الاولیاء کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں، آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج موضوع
دلوں کو جھما دینے والا ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن اس جب ٹاپک کی بات چلتی ہے تو ذہن میں بہت سارے سوال آتے ہیں۔ ایک عظیم معجزہ ہے اور معجزہ عقلوں میں نہیں آتا، پھر معجزے کی تعریف بھی آپ سے ہم لیں گے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ معراج یہ کہتے کس کو ہیں، اس بارے میں پہلے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا لغوی معنی سیڑھی، ٹھیک ہے۔ شرعاً سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ جانا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا، جنت کی سیر کرنا، دوزخ کو ملاحظہ فرمانا اور اللہ عز و جل کا دیدار کرنا، سبحان اللہ، اس کو معراج کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ لیکن حضور یہ ہماری جیسے اردو زبان میں معراج کہتے ہیں نا کہ یار آج تو قسمت کی معراج ہو گئی، آج تو مطلب کمال ہو گیا، تو یہ معراج کو سیڑھی کے معنی میں اردو میں تو استعمال نہیں کیا جاتا، یہاں کچھ اور معنی ہوتا ہے؟ لغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لغت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ معنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ معنی اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے لیے استعمال ہوا، صحیح۔ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی انتہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، اب یہ ہر کامیابی کے لیے بولا جانے لگا سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، ہر کامیابی کے لیے جب بھی کامیابی ہوتی ہے تو اس کی تو معراج ہو گئی۔ واہ واہ واہ۔ تو معراج کا معنی ہم نے سنا، حضور یہ بتائیں کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہوا کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے؟ جی ہاں، 15ویں پارے کے شروع میں اللہ عز و جل نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، واہ، لیلم رات کے مختصر حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، ماشاءاللہ، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، سبحان اللہ، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائے۔ سبحان اللہ، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت پاک کے اندر اللہ عز و جل نے معراج کے ایک حصے کا ذکر فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، ماشاءاللہ، پھر وہاں سے آسمانوں پر، سبحان اللہ، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ عام طور پہ سفر کیا جاتا ہے تو اس میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں جی، کہ سفر کس نے کروایا، واہ، سفر کس نے کیا، سفر کس وقت کیا گیا، کتنی دیر کا سفر تھا، کہاں سے شروع ہوا، کس طرف سفر تھا، اور سفر کی غرض کیا ہے۔ کیا بات ہے، تو اللہ عز و جل نے ان ساتوں باتوں کو قرآن پاک کی اس آیت کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا، ایک ہی آیت میں، ایک ہی آیت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سفر کس نے کروایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسریٰ بعبدہ، کیا کس نے ہے، بعبدہ، اس کے بندہ خاص نے کیا ہے، سبحان اللہ، اور کب کیا ہے، لیلم، تھوڑے رات کے مختصر حصے میں، واہ، تھوڑے سے حصے میں، واہ، من المسجد الحرامی، کہاں سے شروع ہوا، مسجد الحرام سے شروع ہوا، اور کس طرف، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ کیوں یہ سفر کروایا گیا، لنریہ من آیاتنا، ہائے ہائے، تھوڑا آگے فرمایا اس لیے کہ ہم اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو اپنی خاص نشانیاں دکھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں نہ صرف معراج کا ذکر ہے بلکہ بڑے پیارے انداز میں ذکر ہے، جامعیت کے ساتھ ذکر ہے، اور کتنی پیاری ڈیفینیشن بیان کی، سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تو بات ہو گئی، حدیث پاک میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ بے شمار احادیث معراج شریف کے بارے میں، آسمانوں کی سیر کرنا اور انتہائی قرب کے مقام میں جانا ہے، یہ احادیث سے مشہورہ سے ثابت، اور ایسی مشہورہ ہیں جو قریب تواتر کے ہیں، لہٰذا اس کا منکر گمراہ ہے، بد دین ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیثیں ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، چھت کو شک کرتے ہوئے حاضر ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ساتھ براق بھی لائے, فرشتوں کی بارات بھی مسجد الحرام میں پھر تشریف لے کر گئے. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے کر گئے. راستے میں صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ہائے 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 سبحان اللہ. یہ بھی ملاحظہ فرمایا, اور بے شمار نشانیاں ملاحظہ فرمائیں. پھر آپ مسجد اقصی تشریف لے کر گئے, تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. تفسیر روح البیان میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے جہاں اور انبیاء علیہ السلام موجود تھے, وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. اور یوں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا اول, السلام علیکہ یا آخر, السلام علیکہ یا حاشر. اے اول سب سے اول, اے سب سے آخر آپ پر سلام ہو. اے حاشر جن کے قدموں پر مخلوق کا حشر کیا جائے گا آپ پر سلام. اور یہی موسیٰ علیہ السلام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تو چھٹے آسمان پر بھی موجود. سبحان اللہ سبحان تو یہ سارے مضامین, ساتوں آسمانوں پہ جانا, ہر آسمان کا دروازہ کھٹکھٹانا, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دروازے کا کھلنا. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں دنیا آخرت کا ہر دروازہ حضور کے نام سے کھلتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے نام سن کر دروازہ کھولنا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پر چھوڑ کر آگے تشریف لے جانا, انتہائی قرب کے مقام پہ جانا اور اللہ عز و جل کا دیدار کرنا. ارشاد فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث پاک ہے کتاب التفسیر میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت عز و جل, میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. وضع کفہ بین کتفی, اللہ عز و جل نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. ووجدت برد اناملہ بین صدی, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض, تو زمین و آسمان کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو. سبحان اللہ. ہر چیز کو میں نے جان لی. اللہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک. سبحان اللہ. تو یہ تمام واقعات احادیث صحیحہ میں موجود ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو حد شہرت تک ہیں, بلکہ علماء فرماتے ہیں, صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ہیں تو مشہورہ لیکن قریب بتواتر ہے, لہٰذا اس کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے اور اس کے کفر کا اندیشہ ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب بولتے رہیں, پیارے آقا کے فضائل سناتے رہیں, برکتیں بتاتے رہیں, سوال جواب نہ کیے جائیں, کیونکہ کتنا مزہ آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے کمالات, آپ کے معجزات, آپ کا مرتبہ, یہ تو سیاست کی احادیث ہمیں سنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ پتہ چلتا جا رہا ہے, کتنے ساری باتیں پتہ چلیں. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کے یہ بتاتے جا رہے تھے اور میرے ذہن میں وہ اشعار گردش کر رہے تھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند گھڑیوں میں کتنے معجزات کا اور کیسے کیسے کمالات کو ظہور ہوا, عقلیں حیران ہو جاتی ہے. مفتی صاحب یہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کبھی کبھی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنے وقت میں اتنا کچھ ہو کیسے گیا, تو معجزے کی بھی کچھ ڈیفینیشن بیان ہو جائے. معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی سے کسی ایسی بات کا صادر ہونا کہ جو عقلوں میں نہ آئے, وہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی بات کسی ولی سے ہو تو وہ کرامت. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ گھوڑے کی ایک زین پر پاؤں رکھتے, دوسری پر پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اتنا طویل سفر کیا, اتنے لمحات میں کیا کہ آدمی وضو کرتا ہے تو کچھ دیر کے لیے پانی چلتا ہے, آپ تشریف لے کر گئے, واپس آئے تو پانی چل رہا تھا. اللہ 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 اللہ. اور علماء فرماتے ہیں کہ روایتوں میں آیا جو زنجیر ہوتی ہے, کنڈی ہوتی ہے دروازے کی, یہ کچھ دیر کے لیے ہلتی ہے, آدمی دروازہ کھولتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے, واپس آئے تو وہ کنڈی ابھی تک ہل رہی تھی. اللہ اللہ اللہ. اتنے مختصر وقت میں اتنا طویل سفر کیا, 18 برس کا سفر کیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے. واہ واہ واہ. اور جو صرف مسجد اقصی تک کا سفر ہے وہ 1.25 مہینے کا سفر. ظاہر پہلے اونٹوں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا, وہ 1.25 مہینے کا سفر. 1.25 مہینے کا اللہ 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 اللہ. کمال ہے, سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, معراج مصطفیٰ کی بات ہی نرالی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار با کمال ذات, تذکرہ کرتے چلے جائیں دلوں میں خوشی داخل ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے نور پیدا ہو رہا ہے, مطلب جی چاہتا ہے سنتے چلے جائیں.
آپ کے سوالات بھی سلسلے میں شامل کریں گے. اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا معجزہ ہو اور اعلیٰ حضرت کا قلم خاموش رہے، یہ ہو نہیں سکتا. امام اہل سنت بڑا پیارا قصیدہ معراج لکھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انادل کا بولتے تھے. قصیدہ معراج ہدایت کے بخشش میں اپنے جلوے لٹا رہا ہے. بہت طویل قصیدہ ہے، ضرور پڑھیے، آپ کو بہت لطف آئے گا. طلباء کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی ہوا تھا یا کہ روحانی، اور کتنی دفعہ ہوا تھا؟ جزاک اللہ. بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے. سوالات ذہنوں میں آتے ہیں کہ خواب میں تشریف لے گئے یا باقاعدہ جس میں اتھر کے ساتھ تشریف لے گئے. جواب لیں گے. بتاتا چلوں کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے طالب علم مصطفیٰ آباد، جس کو رائیونڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں بھی دعوت اسلامی کا جامعہ موجود ہے اور ماشاءاللہ ہمارے طلباء علم دین حاصل کر رہے ہیں. ان کا یہ سوال ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ معراج جسمانی تھی. علماء نے عقلی نقلی دلائل سے اس کو بیان فرمایا ہے. عقلی طور پہ یہ کہ اگر معراج روحانی ہوتی، نیند کی حالت میں ہوتی، تو اتنی خواب میں ہوتی، اتنی شدت سے انکار نہ ہوتا. صحیح ہے. یہاں تک کہ کفار کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا. صحیح. انہوں نے اس بات کو اچھالا، مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ بعض جو نو مسلم تھے وہ اس واقعے کی وجہ سے دین اسلام سے بھی دور ہو گئے، مرتد ہو گئے. ان کو یقین نہ آیا. ان کو یقین نہ آیا. ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ جسمانی تھی، تبھی اتنا شور اٹھا، اتنی شدت سے انکار کیا گیا. واہ 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 واہ. اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، تو اسرا کی تعریف یہی ہے کہ بیداری کے ساتھ رات میں کسی کو لے جانا. واہ. بیداری کے ساتھ لے جانا. اگر نیند میں ہوتی تو پھر اسرا کا لفظ استعمال نہ ہوتا. واہ. اسرا کا لفظ کا استعمال اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ بیداری میں تھا، نیند میں نہیں تھا. اور پھر فرمایا بعبدہ، بروحی نہیں فرمایا واہ واہ. کہ روح کو لے گیا، بلکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک فرمایا اسرا بعبدہ، اللہ عز و جل اپنے بندہ خاص کو لے گیا. صحیح. عبد کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا. اور عبد روح مال جسم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو معراج جسمانی تھی. لہذا علماء فرماتے ہیں کہ جو جسمانی معراج کا انکار کرتا ہے تو گمراہ و بددین ہے. بڑی پیاری بات قرآن پاک سے بھی ثابت فرمائی، لیکن لاجیکلی تو بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے. کوئی بندہ رات صبح اٹھ کے کہے کہ میں آج امریکہ گھوم کے آیا ہوں خواب میں، بلکہ ساری دنیا کا ٹور کر کے آیا، تو لوگ کہیں گے ٹھیک اٹس نارمل کیونکہ آپ خواب میں گئے تھے. تو اتنی شدت سے انکار ہونا، کفار کا جس طرح بتا رہے ایشو بنا دینا، لوگوں کا مخالفت کرنا، اٹ مینس کہ اس وقت بھی یہی دعویٰ تھا کہ یہ جسمانی طور پہ ہی ہوئی ہے. ماشاءاللہ لاجیکلی بھی اور ماشاءاللہ شرعی قرآن پاک کی آیت کے ذریعے بھی میں مفتی صاحب نے سمجھایا. امید ہے اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پیارے آقا جسمانی طور پر ہی تشریف لے گئے تھے. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اسلامی بھائی کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے عرض اس بارے میں ہوا تھا. جی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا موقف یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں کے ساتھ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمہور علماء کا یہی موقف ہے. علامہ شہاب الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نسیم الریاض کے اندر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح شفا شریف کے اندر، شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر، اور دیگر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا ہے. اور اسی کے مطابق احادیث بھی. وہ پہلے میں نے حدیث عرض کی، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. کہ رأیتہ عز و جل، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف صراحت کے ساتھ بخاری شریف کے اندر موجود.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرأیتہ عز وجل، میں نے اللہ عز وجل کا دیدار کیا. واہ واہ واہ. وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، اللہ عز وجل نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا. فَوَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ صَدَيَّ، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم مجھے حاصل ہو گیا. ماشاءاللہ. اور اسی کتاب و تفسیر میں یہ لفظ بھی ہیں فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُ، میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، میں نے ہر چیز کو پہچان لی، ہر چیز کو جان لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار کیا، اللہ عز و جل کو دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى، قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اس طرح دیدار کیا کہ آنکھ نہ جھپکی، آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، بلکہ نظریں جما کر اللہ عز و جل کا دیدار کیا. واہ 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 واہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. امام اہل سنت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں کہ اور بھی چیزیں غیب ہیں. مثال کے طور پہ قرب قیامت کی بہت ساری علامات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ ہم سے غیب ہے لیکن ہمیں اس کا علم ہے کہ ہمیں حضور نے بیان فرما دیا. دجال آئے گا، دعوت الارض آئے گا، اسی طرح یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی وغیرہ وغیرہ. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. تو یہ غیب ہیں، یہ سب خبریں ہمیں دی ہیں، یہ غیب ہیں. لیکن اللہ عز و جل کی ذات ایسی ہے کہ دنیا میں اس کا دیدار ممکن نہیں. واہ واہ واہ. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم اس وقت تک اللہ عز و جل کا دیدار نہیں کرو گے جب تک دنیا سے نہیں چلے جاتے. دنیا سے چلے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تو غیب دور کی بات ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا عز و جل کا دیدار کر لیا، اللہ عز و جل کا دیدار کر لیا، تو اور کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی ربی ارینی انظر الیک، اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہاں پہاڑ پر تجلی پڑے گی، اگر اس کو دیکھ لیا تو ان قریب میرا دیدار کرو گے. اللہ عز و جل پہاڑ پر تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس تجلی کو دیکھا تھا جو پہاڑ پر پڑی تھی، اور وہ بھی کئی پردوں سے چھن کر آئی تھی، پہاڑ پر پڑی، وہ دیکھی، اور دیکھی بھی تجلی، اللہ عز و جل کا دیدار نہیں کیا، تجلی دیکھی. تو آپ کی نگاہ میں کچھ اضافہ ہوا ہے. فرماتے ہیں ہاں 30 میل کے فاصلے پر سیاہ زمین ہو، سیاہ چمٹی ہو، اندھیری رات ہو، اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ 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 اللہ. تو اللہ عز و جل سرکار کے بارے میں فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، آنکھ نہ جھپکی، آنکھ ٹیڑھی نہ ہوئی، نظریں جما کر دیکھا. تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سوالات تو طلبہ پوچھنا چاہیں گے، مجھے ایک دو سوال اور ذہن میں آ رہے ہیں، میں اپنے ناظرین کی نمائندگی بھی کرنا چاہوں گا. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے رب کا دیدار کیا ہے یا اتنی بار دیدار کیا ہے، تو وہ دیدار کی پھر کیا صورت ہے؟ جاگتی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، خواب میں ممکن ہے. اچھا. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے حنفیوں دیکھو امام اعظم کا کیا مرتبہ ہے. تو خواب میں کر سکتے، خواب میں ہو سکتا ہے لیکن جاگتی آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. ایک اور سوال کریٹ ہوا تھا، آپ نے تھوڑی دیر پہلے حدیث پاک سنائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام سے جب بات چیت کی تو اول اور آخر بھی کہا. آخر تو سمجھ آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام سب سے آخر میں آخری نبی ہیں، اول کیسے، تھوڑا اس کی بھی ڈیفینیشن ہو جائے. حدیث پاک ہے، جامع ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور آپ نبی کب بنے، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، پہلا بشر آدم علیہ السلام، وہ ابھی پانی اور مٹی کے جسم اور روح کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ اس سے پہلے چلیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جو کہ امام بخاری و مسلم کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف کے اندر نقل کی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ ارشاد فرمایا ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اللہ عز و جل نے
سب سے پہلے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے، آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، سب سے پہلے آپ نبی ہیں۔ بلکہ قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کیا، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان۔ واہ واہ، آدم علیہ السلام بھی مسلمان ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ایمان والے ہیں، لیکن سرکار فرما رہا ہے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کے تحت تفسیر ریس البیان کے اندر موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس اعتبار سے ہیں کہ آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، پہلے اس اعتبار سے ہیں کہ سب سے پہلے نبی آپ ہیں، اور آخر اس اعتبار سے ہیں کہ لباس بشریت میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پتہ چل رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال۔ مولانا حسن رضا خان صاحب، خاندان اعلیٰ حضرت کی تو کیا ہی بات ہے، شہنشاہ سخن ہیں، کیا پیاری بات لکھتے ہیں، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا، تو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا۔ یعنی مقتا کہتے ہیں شاعر جو اپنی نظم میں سب سے آخر میں لکھتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، کیا پیاری شباہت دی۔ اور مطلع کہتے ہیں جو اس نعت کا، اس نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے۔ فرماتے آقا آپ نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا ہیں، آخر میں ضرور تشریف اس معنوں کر لائے ہیں، لیکن اس پیاری سی نظم کو، اس نظم رسالت کے جو مطلع ہے اس کو بھی آپ ہی نے انوار بخشے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح میں پتہ چلا اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، جبھی تو نعرے لگاتے ہیں ہم۔ فرماتے ہیں جی، ان کی ابوت، ان کی نبوت ہے سب کو عام، ہائے ہائے ہائے، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ کیا بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین کے اندر ثابت کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی بھی آپ نبی ہیں، سبحان اللہ، نبی الانبیاء ہیں، ہائے ہائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس نور سے باقی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ سب کی اصل بھی ہیں، ابوت۔ فرماتے ہیں ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، کہ وہ سب کے نبی ہیں، وہ سب کے والد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ام البشر حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عروس یعنی دلہن انہی کے پسر کی ہے، کہ آدم علیہ السلام بظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے دنیا میں تشریف لائے، لیکن حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام آپ کے نور سے پیدا کیے گئے۔ فرماتے ہیں ام البشر عروس انہی کے پسر کی۔ واہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری کا یہ تو کمال ہے کہ کسی حدیث کی طرف، کسی قرآنی واقعے کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے۔ سوالات شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ارشاد فرمائیے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے معراج کروائی گئی، اس میں کیا حکمت ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اس میں ایک سوال اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون تھیں کہ جن کے گھر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما رہے تھے۔ وہاں سے معراج کرانے کی علماء نے متعدد حکمتیں بیان فرمائی۔ ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آستانہ عالیہ تو ویسی مرج خلائق، واہ واہ واہ، ویسی مشہور و معروف۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے معراج اس لیے شروع ہوئی تاکہ قیامت تک جب بھی معراج کا تذکرہ ہو تو ان کے گھر کا بھی تذکرہ ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ان کے گھر کا بھی ذکر کیا بے جائے۔ شک کئی نعتوں میں ذکر بھی ہے ماشاءاللہ، کئی کلام میں ذکر ہے ام ہانی کے گھر کا، سبحان اللہ۔ کئی لوگوں کو کم پتہ ہے، لیکن وہ جگہ جہاں سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی، ام ہانی کا وہ گھر، وہ آج مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ جگہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے۔ اب وہاں نشانی تو کوئی نہیں ہے، لیکن پرانے لوگ بتاتے ہیں، تو سبحان اللہ کتنی پیاری جگہ ہے جہاں سے معراج کا سفر ہوا۔ تو امید ہے کہ اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ کنڈی بھی، کنڈی لگی ہوئی ہے غالباً، ابھی دروازے کی کنڈی ابھی تک بھی باقی جی، ہے۔ وہ کنڈی موجود ہے اور وہ پلر قریب ہے، وہ ایک پلر نشانی ہے۔ اب ممکن ہوا تو کبھی مدنی چینل پر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ کسی سلسلے میں۔ بہرحال فی الحال ایک اور سلسلہ، ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر جب تشریف لے کے گئے تو نعلین شریفین کے سمیت تشریف لے گئے یا اتار کر گئے؟
جزاک اللہ خیرہ۔ ویری انٹرسٹنگ کویسچن۔ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس سوال کے بارے میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نالین شریف سمیت معراج پر تشریف لے کر گئے یا اس کے بغیر لے کر گئے، اس کے بارے میں نفیاً و اثباتاً کہ گئے یا نہیں گئے نالین شریف لے کر کوئی روایت موجود نہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا نہ اس کا اس بات کیا جائے نہ اس کا انکار کیا جائے۔ اسی طرح امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بیان فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند سے بیدار کس طرح کیا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نورانی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ مس کیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اور ایک روایت اس طرح ہے کہ اپنے کافوری ہونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے والے حصے تلووں کا بوسہ دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی اور اب بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے کتنا ادب کرتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کا، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو ایک عاشق رسول کو، ایک آقا کے امتی کو کس قدر پیار ہونا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ آئیے ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ شب معراج جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے تو سنا گیا ہے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ حاضر ہوئی اور آقا علیہ السلام نے حضور غوث اعظم کے کندھے پر قدم رکھ کر براق پر سواری فرمائی۔ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے کہ یہ کہاں تک درست ہے؟ ویری امیزنگ کویسچن، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ روایت کافی مشہور ہے، مشہور معروف ہے، لیکن کتب احادیث کے اندر موجود نہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے عقلی طور پر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا جواب دیا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیسے وہاں تشریف لے آئے، پیدا نہیں ہوئی ہے، صحیح ہے، یا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی سرکار علیہ السلام کی؟ ان کا جواب دیا ہے کہ روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، بندہ پیدا نہیں ہوا اس سے پہلے ہی موجود ہے، روح تو موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، تو روحانی روح کا وہاں پر جانا یہ ممکن ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ کسی چھوٹے مرتبے والے کا اپنے بڑے والے مرتبے کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ یہ از قبیل خدمت، واہ واہ واہ، یہ خدمت کی قبیل سے۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، ٹھیک ہے، ساتھ لے کر چلے، براق پہ سرکار سوار ہوئے، تو کیا براق بغیر نہیں جا سکتے تھے؟ صحیح صحیح، موسیٰ علیہ السلام ایک لمحے میں قبر انور میں تشریف فرما ہے، وہاں سے مسجد اقصیٰ بھی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے چھٹے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہ براق جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا، اتنا تیز رفتار تھا۔ لیکن قربان جاؤں رفتار نبوت پر کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے وہاں پر موجود تھے، سبحان اللہ، اور آسمانوں پر موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی رفتار اتنی ہے تو جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی نبی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ان کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، تو یقیناً جا سکتے تھے، لیکن براق وہ شاہی سواری تھی، وہ پروٹوکول کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح اپنے کندھے پیش کرنا یہ خدمت کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا عقلی طور پہ جو اعتراضات ہیں وہ تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس طرح ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن کتب حدیث میں اس طرح کی روایت موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مزید کو سوال کرنا چاہیں تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے؟ جی، سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں پر اقامت ہے، آپ علیہ السلام وہاں پر آپ کی منتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، وہاں پر بیری کا درخت ہے، اور وہاں پر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے آخری مقام، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتہا نہیں ہے کہ اس پہ اشکال ہو کہ وہ تو منتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے لیے، تو وہ بیری کا درخت ہے، جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں، ان کی منتہا ہے، آخری مقام ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔
جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امید ہے یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کی رات سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو مسجد اقصیٰ میں جمع کرنے کی کیا حکمت تھی؟ جزاک اللہ خیر۔ جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر ایک دو اور بھی سوال ہو سکتے ہیں جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے، جی پھر آگے تشریف لے کر گئے، جی تو وہاں جانے میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے پھر انبیاء علیہ السلام کو وہاں پر جمع کرنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو علماء نے، محدثین نے اس کے مختلف اس مقام پر نکات بیان فرمائے ہیں، اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ جانا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا وہاں پر تشریف لانا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا سب کے سامنے اظہار تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یہ وہ جو پہلے حکومت کر گئے تھے اب سب مقتدی ہیں پیچھے، واہ واہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام۔ وہاں امامت بھی کی آقا نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت فرمائی اور آپ سب کے امام بنے، سب مقتدی بنے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں معراج کیا ہے، مجھے معراج ہوئی ہے، تو اب کفار کی طرف سے اعتراضات ہوئے۔ اگر ڈائریکٹ آسمانوں پہ جاتے ہیں، ہاں کفار نے آسمان دیکھے نہیں کیا تھا، بات، نشانی علامات دیکھی نہیں تھی، صحیح ہے۔ مسجد اقصیٰ دیکھی تھی، سفر کرتے تھے، راستے کی نشانیاں دیکھی تھی۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ مسجد اقصیٰ گیا، ممکن نہیں ہے رات کے تھوڑے حصے میں جانا، ٹھیک ہے اور بالخصوص اس وقت کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے تھوڑے سے حصے میں اچھا، جانا، اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ تشریف لے کر بھی نہیں گئے تھے نا؟ کبھی تشریف نہیں کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو تھوڑے سے حصے میں جانا، یہ جب دعویٰ کیا تو نشانیاں طلب کی، نشانیاں بتا دی گئیں، انہیں مجبوراً ماننا پڑا۔ تو اب اتنا حصہ جب ثابت ہو گیا تو یہ دلیل بن گیا کہ باقی بھی سچ فرما رہے ہیں، کیا بات ہے کیا جو بات ہے، تشریف لے کر گئے یہ بھی سچ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کی بھی کیا بات ہے، کیسی حکمت ہے ماشاء اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امید ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ والا سوال بھی اور اس کا جواب بھی ہم سب کو بہت اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی میرا سوال یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروانے میں کیا کیا حکمتیں ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ مسجد اقصیٰ کی تو آپ نے حکمتیں بیان فرمائی کہ سفر میں پورے معراج کے واقعے کی کچھ حکمتیں اگر بیان ہو جائیں۔ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے جنت کے مالک ہیں، مالک جنت ہیں۔ جنت کے پتے پتے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے مالک ہیں تو مشیت الہی ہوئی کہ جو مالک ہیں وہ آ کر اپنی چیز کو دیکھ لیں، واہ واہ واہ۔ وہ آ کر اپنی ملکیت کو دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک حکمت یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رتبے کے مطابق معراج کروائی گئی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے کہ انہوں نے عرض کی مالک و مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ پھر تجلی دکھائی گئی، یہ ایک حد تک معراج ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم ان کو ملکوت السماوات والارض دکھاتے ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہی ان کو دکھاتے ہیں، صحیح۔ ہم نے ان کو زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی۔ تو دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رتبے کے مطابق معراج کروائی گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، تو لہٰذا آپ کو بھی معراج کروائی گئی اور ان سے بڑھ کر کروائی گئی سبحان اللہ سبحان کہ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے بھی آگے تشریف لے کر گئے۔ واہ واہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما زاغ البصر وما طغیٰ ٹک ٹکی باندھ کر اپنے رب کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اپنا ابراہیم علیہ السلام نے ملکوت السماوات والارض کو دیکھا، زمین و آسمان کی بادشاہی کو دیکھا، دور سے دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریب جا کر دیکھا، واہ واہ واہ۔ ہر چیز کو دیکھا۔ بلکہ وہ حدیث معراج جو پہلے عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے دست قدرت رکھا
تو فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا، ہر چیز کا علم حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیا ہی حکمتیں ہیں سبحان اللہ۔ سب یہاں پر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 جگہوں پر دیدار ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو یہ کیا تھا؟ مطلب قبر انور میں بھی موجود تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، چھٹے آسمان میں بھی تھے، تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں نا۔ یہ ایک جگہ ہو دوسری جگہ چلے جانا، تیسری جگہ چلے جانا، اس کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ماشاء کہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما ہے اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی میں کوئی چیز۔ ماشاء اللہ، طبرانی کی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ کو زمین میرے لیے اٹھا دی تو انما انا انظر الیہا و الی ما هو کائن فیہا، تو میں دنیا کو اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، الی یوم القیامہ، قیامت تک دیکھ رہا ہوں، کانما انظر الی کف حاذی، اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح کہ ہتھیلی میں کوئی چیز ہو۔ تو یہ دیکھنا یہ بھی ایک حاضر و ناظر کا حصہ ہے، اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جائیں یہ بھی حاضر و ناظر ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے میرا خواب میں دیدار کیا ان قریب بیداری میں میرا جلوہ دیکھے گا۔ تو دنیا کے کونے کونے میں سرکار خواب میں دیدار کراتے ہیں تشریف لا کر، کیونکہ من رآنی فی المنام فرال حق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس نے حق دیکھا۔ سرکار علیہ السلام خود تشریف لے جا کر دیدار کراتے ہیں اور پھر خواب میں بھی کراتے ہیں فسیرانی ان قریب، قبر میں تو ہر کوئی دیکھے گا، قبر میں نہیں، فسیرانی سین قریب کے لیے، ان قریب بیداری کے اندر بھی میرا جلوہ دیکھے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بیداری کے اندر دیدار کیا، دوسری دفعہ حج پر تشریف لے کر گئے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے 75 مرتبہ بیداری کے اندر سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، تو یہ اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں موجود ہیں، پلک جھپکنے میں انور میں موجود ہیں، تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا ان کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جی جی جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ 2 قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کیا کرتا قبر رہا، کے اندر عذاب دیکھ لیا، قبر کے اندر عذاب کو دیکھ لیا۔ فشقہ بنصفین، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، قبروں کے اوپر رکھے، اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی اور اس کی حکمت بیان فرما دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس میں عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اب قبر کے اندر کو دیکھا اور وجہ بیان فرما دی، جو پہلے انہوں نے اپنے دور میں گناہ کیے تھے، کس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے وہ وجہ بھی بیان فرما دی، وجہ بیان کر دی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا۔ اچھا، یہ تو قبر کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا، یہ تو غالباً براق پہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ سبحان اللہ، تو اتنی دور سے پھر بھی دیکھ لیا، قبر کے اندر دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، دل فرش سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بات تو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان کا معجزہ ہو گیا، یہ ان کا معجزہ ہو گیا کہ وہ ادھر بھی موجود، چلے تشریف لے کر گئے، ادھر بھی تشریف لے کر گئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ معراج شریف میں امت کو ایک تحفہ ملا ہے، سب کو پتہ ہے وہ نماز کا تحفہ ہے، اس واقعے کو بھی کچھ بیان فرما دیجئے کہ وہ کیسے، کتنی نمازیں تھیں، پھر کچھ کم ہوئیں، کچھ اس بارے میں ڈیفینیشن ہو جائے۔ مختصراً اس طرح ہے کہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کی زیادہ ہے تو کم کروائیں، اس طرح 45 پھر 40 پھر 35 کرتے کرتے 5 رہ گئے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور اس سے بھی کم ہو جائیں، 2 میری امت پر تھیں، بنی اسرائیل پر تھیں، وہ ادا نہیں کر پاتے تھے، تو یہ 5 کہاں ادا کریں گے؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے میں جو روایتوں میں آیا کہ پڑھیں گے 5 اور ثواب 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی 5 دے دی جاتی، اس میں کیا حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے عرض کی تو پھر گئے، دیدار اللہ عز و جل کا دیدار کیا، تو اب جو ملا تشریف لے آئے، پھر امت کی محبت میں پھر واپس گئے، بار بار دیدار بھی ہو رہا ہے، بار بار دیدار ہوتا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام
یہاں حکمت میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارینی انظر الیک، مالک مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جلوہ نہیں دیکھا گیا، لن ترانی، اس وقت جلوہ نہیں ملا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کا دیدار ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس دیدار کرنے والی آنکھوں کا دیدار کر رہے ہیں، بار بار دیدار کر رہے ہیں، بار بار دیدار کر رہے ہیں، بار بار دیدار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت کی باتیں ہیں۔ اب آخر میں مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موضوع ہے جو کسی ایک سلسلے میں یا چند سلسلوں میں اس کو کمپائل نہیں کیا جا سکتا، پوری بات نہیں کی جا سکتی۔ عشق و مستی کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی باتیں۔ یقیناً ان باتوں کو سن کر ہمارے دل میں مزید محبت رسول پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج والے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ عطائیں وہاں ہوئیں ان میں ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ لیکن اے غلامان مصطفیٰ، اس رات ایک تحفہ ملا ہے امت کو، اور وہ ہے نماز۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بیماریوں کو دور کر دیتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ ہمیں نماز بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نمازی کے لیے انعام یہ ہے، پیارے آقا نے تو دنیا میں جاگتی آنکھوں سے جا کر دیدار کیا، مگر نمازی کو جھوم جائیے، قیامت کے دن رب کا دیدار کروایا جائے گا۔ لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس سے قیامت کے دن سختی کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آج اس سلسلے کی برکت سے نیت کر لیں کہ ہمارے آقا کو معراج کی شب یہ تحفہ ملا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس تحفے کی قدر کریں گے اور نمازوں کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں اس مبارک واقعے کی جو ہم نے تذکرہ کیا اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر، اس پر اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ ہو للہ عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہمیں بھی ان نعمتوں ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔